عابد زبیری صاحب، وکلا کو تو ڈیموکریسی کا چیمپئن اور رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہوتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایک پارٹی ٹوٹ رہی ہے، روزانہ 5-7 لوگ آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کچھ لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کوئی اچھے حالات تو نہیں ہیں۔ ڈیموکریسی تو میرے خیال سے اب اس ملک میں نہیں ہے سر، ود اٹموسٹ رسپیکٹ۔ اور رول آف لا تو ختم ہو چکا ہے کہ جب سپریم کورٹس کے آرڈرز نہ مانے جائیں، مختلف لوگوں کو کورٹ بیل دیتی ہے اور بیل میں اریسٹ، آپ نے خود ابھی فرمایا کہ میڈم شیریں مزاری کو آج بھی بیل ملی، ان کو پھر ایک ان نمبرڈ ویگو میں اٹھا لیا گیا، پھر ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ انہوں نے 9 مئی کی واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پارٹی چھوڑ دی، سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ دیکھیے، اگر اس طرح سے کیا جائے گا ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ہمارے ملک میں ہو چکا ہے اور مختلف پارٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے، اور وہ یہ جمہوریت کے لیے تو اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو پارٹی کے اصل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہر پارٹی کے ساتھ مختلف، یہاں سے ہماری یہاں مارشل لاء کے زمانے میں گزرے، اس میں بھی پارٹیز کو توڑنے، پیپلز پارٹی کا ایگزامپل دو، ایم آر ڈی موومنٹ بھی تھی 80s وغیرہ میں، آپ نے سب دیکھا، یہ چیزیں ہو چکی ہیں ہمارے یہاں۔ لیکن جس طرح سے اب ہو رہا ہے کہ ہم جو ایک جمہوری ملک میں، سو کالڈ جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں اور رول آف لا ہونا چاہیے، جب کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ہی کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، مخصوص بینچوں کے فیصلوں کو ہم نہیں مانتے، تو جب یہی چیزیں ختم ہو گئیں، جب رول آف لا کے اوپر ہی بات ختم ہو گئی، تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی کو پھر بھی جو لوگ ہوتے ہیں جو آئین و قانون کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں آئین و قانون کی حکمرانی ہو، ان کو جد و جہد اپنی جاری رکھنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جی جد و جہد کریں، بالکل پیسفل ہونی چاہیے، آئینی اور قانونی جنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کو ضرور کریں۔ مشکلات آتی ہیں، اب ان کے اوپر ہے، ان کی جو پارٹی ہے ٹوٹ رہی ہے، تو وہ دیکھیں ان کی وجوہات، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کن کن وجوہات پہ آ کے وہ دیتے ہیں۔ آفتاب صدیقی صاحب کا کیس ہم نے دیکھا اور لوگوں کو ہم نے دیکھا، تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں پریشر ہوتا ہے۔ ہر کوئی پریشر نہیں برداشت کر سکتا، جب آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ یہ ہو اور جب آپ کے عابد صاحب ان حالات میں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا، پارٹی توڑنے کی پارٹی شروع ہوئی ہے، تو ابھی تو مزید اگلے 2-3 ہفتے میں اور بہت بڑے بڑے برج الٹیں گے، تو ان حالات میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ان انتخابات کی شفافیت پھر ایک جماعت کیسے تسلیم کرے گی جس کو انتخابات سے پہلے ہی توڑ دیا جائے؟ انتخابات ویسے ہی اس ملک میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑا چکے ہیں، اور انتخابات جو انہوں نے آرڈر کیا، پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن ہونے چاہیے، وہ کیئر ٹیکر ٹائم گزر چکا ہے، 14 مئی کا بھی پیریڈ گزر گیا، الیکشن کمیشن نے خود 8 اکتوبر تاریخ دی تھی۔ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو میں سن رہا تھا، مخصوص لوگوں نے ایک خاص سے پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں شاید یہ بات کی ہے کہ جی 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو میرے خیال سے اب پھر یہ لبادہ جو اڑا ہوا ہے ڈیموکریسی کا چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ جی جس طرح کا سسٹم ہم چاہتے ہیں وہ کریں گے، تو الیکشن ہوں گے۔ اگر اس طرح کی شفافیت نہیں ہوگی، اور آپ کو میں بتاتا ہوں، اگر الیکشن میں شفافیت نہیں ہوگی، کوئی رزلٹ، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، کوئی امپورٹڈ ہیں، کوئی سلیکٹڈ ہیں۔ آپ پہلے حکم کیا جاتا تھا کہ سلیکٹڈ جو ان کو لائے ہیں ان کے اوپر الزام لگائے جاتے تھے، یہ جتنی پارٹیز اب پی ڈی ایم میں بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی ہیں، وہ الزام لگاتے تھے کہ جی سلیکٹڈ حکومت کو لے کے آنے والے کون ہیں۔ اب دیکھیے، اب پتہ نہیں اب کیا سچویشن ہے، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اب جو لوگ ان کو لائے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے یا ہو گئے۔ لیکن دیکھیے، جو بات جہاں سے بات کی گئی اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ 9 مئی کے بعد بہت ہی غلط ہوا، ہمارے فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے اور ان کا شہداء کی جو یادگار تھی ان کو ڈیمیج کیا گیا، ہمارے ایم ایم عالم صاحب کے جہاز کو میاں والی میں ڈیمیج کیا گیا، مختلف ہم نے سنی یہ چیزیں اور دیکھی ہم نے ٹی وی کے اوپر۔ ان پہ شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون لوگ ملوث تھے، اور جو ملوث ہیں ان کو قانون کے حساب سے ان کی سزائیں ہونی چاہیے۔